وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صلوات. انتہائی قابل احترام مومنین اور مومنات، آپ کی خدمت میں کل سے جس سلسلہ گفتگو کا ماہ رمضان المبارک کے سن 1442 ہجری کے لیے آغاز ہوا، اس میں سورہ مبارکہ نحل کی پہلی آیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتار پیش کیا گیا تھا۔ آیت وافی ہدایہ کے اندر پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا امر آ گیا اور اب جلد بازی سے کام نہ لو، جلدی نہ مچاؤ، سرعت نہ طلب کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اور پروردگار عالم اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، دور ہے، علیحدہ ہے کہ جو ترکیبیں اما یشرکون، جو ترکیبیں مشرکین انجام دیتے ہیں، ان سے پروردگار عالم دور بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اس پہلی آیت کے
شان نزول کے اعتبار سے جو بات آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کو بشارت دی تھی جنت کی، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کر کے اس پر ایمان لا کے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے دین پر اگر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو رسالت مآب نے فرمایا کہ ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ نے دین ان تک پہنچایا، کہ جس کی سب سے پہلی شک یہ ہے کہ توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، اگر اس پر ایمان نہیں لاتے، رسالت مآب کی رسالت نبوت پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر رسول ان کے لیے بشیر نہیں ہے، نذیر ہے۔ رسالت مآب پھر ان کو بشارت نہیں دیں گے جنت کی، بلکہ جہنم کے خوف سے آگاہ کریں گے، جہنم کے عذاب کی نذیر دیں گے۔ خوشخبری کو بشارت کہتے ہیں، اور جو عذاب پروردگار عالم کا آنے والا ہے اس کی پیشگی جو خبر دی جاتی ہے اس کو نذیر کہا جاتا ہے یا نذارت کہا جاتا ہے، بشارت اور نذارت۔ اب رسالت مآب صرف بشیر نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ صرف بشیر نہیں ہے، نذیر بھی ہے۔ یعنی کہ جو قیامت کے اندر لوگوں کو اللہ کے اچھے بندوں کو اچھا اجر، نیک اجر ملنے والا ہے، تو جو برے افراد ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، رسالت مآب وہ بھی ان کے سامنے باتیں رکھنے کے لیے آئیں۔ اور اللہ کے حکم سے جو اس کا حکم آتا ہے رسالت مآب تو وہی فرماتے ہیں جو وہی ہوتی ہے۔ یہ رسول ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں بولتا یہ رسول ہمارا حبیب کچھ نہیں کہتا، یہ بس وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے۔ تو عطا امر اللہ، جب رسالت مآب ان کو بتاتے گئے، عذاب سے ان کو باخبر کرتے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے سالوں سے تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ رہا ہے، کون سا عذاب آیا اور کتنے لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے، ہم نے بھی دیکھ لیا اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عذاب کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اور اپنے اس زوم کے اندر، اپنے اس خیال کے اندر، خام خیالی میں رسول کو کہنے لگے کہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا اتنے سالوں سے جس عذاب کا، تو ذرا بلوائیے اس عذاب کو، ذرا ہم اس عذاب کو دیکھیں، اس سے بات چیت کریں، یا کیا ہوگا آخر میں ہم ڈیل کریں گے۔ انہوں نے یہ جو سورہ نحل کی پہلی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اما یشرکون، یہ پروردگار عالم نے کیوں کہا ہے، اس سے پہلے میں عرض کر دوں جو میں کل کہہ چکا ہوں کہ وہ پورا میں نے آپ کی خدمت میں شان نزول کا ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کیا تھا کہ رسول نے کس طرح سے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس طرح سے جنت ہے، اس طرح سے جہنم ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ توحید ہے، یہ نبوت ہے، یہ سارے ارکان دین ہیں جو آتے گئے بتاتے گئے، یہ نہیں مانتے گئے۔ تو سب سے پہلی آیت جو آئی شق القمر کے بعد وہ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ جیسے قیامت قریب آ گئی بوکھلا گئے، کچھ دنوں تک اس ڈر کا اثر رہا، یہ پھر دوبارہ سے سرکشی کرنے لگے، رسول کو جھٹلانے لگے۔ تو ایک اور آیت آئی اقترب للناس حساب، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اب ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ اب جو ہماری حرکتیں ہم اسے بند کر دیں، لیکن یہ ڈر بھی زیادہ دنوں تک نہیں رہا، یہ پھر سے رسول کی تکذیب کرنے لگے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ گیا۔ جیسے کہا کہ اللہ کا امر آ گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگے، ان کو لگا کہ قیامت بس ابھی آئی اور ابھی آئی۔ تو رسول نے فرمایا فلا تستعجلوا، ابھی ذرا رک جاؤ، اتنی بھی جلدی کیا ہے عذاب الہی کو کا مزہ چکھنے کی، اتنی بھی جلدی کیا ہے۔ اور رسالت مآب نے کہا فلا تستعجلوا، لیکن اذان محترم جو بات میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی تو میں کل بتا چکا تھا، لیکن چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہ جو پہلی آیت ہے، جب اس کی تفسیر ہمارے مولا و آقا سے پوچھی گئی کہ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، اب جلد بازی نہ کرو، اس سے امر سے مراد کیا ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امر سے مراد ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اب آپ
کی خدمت میں یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، عربک گرامر کی روشنی میں دیکھیں، نحو عربی کی تناظر میں دیکھیں، تو جو صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، صیغہ ماضی ہے، صیغہ مضارع یعنی کہ حال اور استقبال، پریزنٹ اور فیوچر کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے پاسٹ کی۔ لیکن یہ کس پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہوا ہی نہیں؟ اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا۔ اگر رسول کے دور کی بات کریں گے تو کس چیز کی طرف پلٹے گی یہ بات کہ اللہ کا عذاب مشرکین کے لیے آ گیا۔ لیکن حقیقت میں اس وقت تک جب تک آیت نازل ہوئی تھی نہیں آیا تھا۔ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا۔ امر کے آ جانے سے مراد کیا ہے؟ کہا ہماری آل سے آنے والے آخری حجت خدا، یعنی کہ صاحب الامر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی بات ہے۔ تو آج کی تاریخ کا تو ظہور نہیں ہوا، لیکن یہ یہاں پہ پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، تو اب ہمیں جانا پڑے گا عربی زبان کے قواعد کی طرف، قوانین کی طرف اور گرامر کی طرف جانا پڑے گا، علم فصاحت و بلاغت کی طرف۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ماضی کا صیغہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے لیے اگر کبھی استعمال ہو جائے تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کام ضرور بضرور ہوگا، اور اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ جیسے سمجھو یہ ہو چکا ہے، اتنا یقینی ہے۔ ہم پاسٹ ٹینس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل فلاں جگہ پہ نیاز تقسیم ہوئی، تو کل فلاں جگہ پہ نیاز تقسیم ہوئی، وہ تو ہوئی، اور یقین ہے ہمیں اس بات کا، ہم وہاں پر موجود تھے، ہم نے وہ خود نیاز تبرک سرکار آبا عبداللہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے وصول کیا، تو یہ امر تو انجام پایا۔ لیکن کل جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ سمجھو ہو گیا، تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے سمجھو ہو گیا کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی کہ ظہور سرکار امام زمانہ علیہ السلام ایک ایسا امر ہے کہ جسے وقوع پذیر ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ مگر کب ہوگا؟ وہ جو آخری توقیع تھی جناب سفیر رابع، نائب امام خاص جناب علی ابن محمد سمری، جن کو صاحب العصر و زمان علیہ السلام نے توقیع خط لکھی اور کہا کہ اب اپنے بعد اور کسی کو میرا نائب نہیں بنانا، میرا سفیر مت بنانا، اس لیے کہ اب سفارت ختم، خاص نیابت ختم، اور اب ظہور تامہ ہو چکی ہے، غیبت تامہ ہو چکی ہے، یعنی اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب کوئی بھی مجھ سے اگر مشاہدے یا رؤیت کا، مجھے دیکھنے کا ادعا کرتا ہے فہوا کاذب مفتر، تو پھر وہ جھوٹا بھی ہے اور ہم پر تہمت باندھنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ پورا خط ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام نے علی ابن محمد سمری، جو آخری مولا کے سفیر خاص، نائب خاص تھے، ان کو لکھا تھا۔ اور اسی طرح سے جو مشرکین کے اوپر نازل ہونے والا عذاب ہے، اس نے بھی اتنا یقینی طور پہ آنا ہے کہ جس کے لیے صیغہ ماضی کو استعمال کیا، اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ان لوگوں نے کہا تھا کہ اول تو یہ جو محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہہ رہے ہیں یہ سب نعوذ باللہ غلط ہے، کیوں انہیں یقین نہیں آ رہا؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ اور مجھے کسی بات پہ یقین نہ آئے اور کوئی امر الہی کے تحت ہونا ہو لیکن مجھے یقین نہ آئے اور میں اس کا انکار کر دوں، تو یہ تو حق کی بات، انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ ایک بات، ایک شے کہ جو موجود ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے تو میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سارے افراد ہیں کہ جو صاحب الامر علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا انکار کرنا اپنے اعتبار سے تو ٹھیک ہوگا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو یہ انکار کوئی انصافانہ بات نہیں ہے۔ اب بات کو ہم ایک لمحہ، ایک مرحلہ اور آگے بڑھا لیں۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اس آیت کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد
کب کہاں کیسے تلاوت کیا جائے گا وہ سماعت فرما لیجیے. جب ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو جناب جبریل ایک سفید بہت بڑے پرندے کی مانند زمین پر نازل ہوں گے, اور جب وہ زمین پر تشریف لے آئیں گے تو ایک قدم ان کا خانہ کعبہ پر اور دوسرا قدم مبارک جناب جبریل امین روح الامین وہ بیت المقدس پر ہوگا, اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جناب جبریل امین, آپ ذرا سوچئے کہ ان کا قد کیا ہوگا, کہ ایک قدم مبارک جناب جبریل امین خانہ کعبہ پر ہوگا اور دوسرا قدم مبارک جناب جبریل امین ہوگا بیت المقدس پر, اور وہاں پر زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے جناب جبریل امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کریں گے, اور اس کے بعد اس انداز سے کھڑے ہو کر آواز بلند کریں گے کہ جو آواز پوری کائنات کے اندر برابر طریقے سے سنائی دے گی ہر کسی کو, اور اس آواز کی, اس صدا کی آواز یہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون, یعنی کہ اس آیت کی تلاوت جناب جبریل امین فرمائیں گے جب ہمارے اور آپ کے مولا و آقا جناب نرجس کے لال آقا حسن عسکری علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے ظہور فرما دیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی جائے گی. اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اب یہاں پر رک کر اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا 2 جملوں کا مقدمہ. جب یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ کفار سے رسول نے کہا, کفار نے نہیں مانا, ایک آیت نازل ہوئی کہ ڈرے, اور دوسری آیت نازل ہوئی اس کی انٹینسٹی اور زیادہ تھی, اس کے بعد تیسری یہ والی آیت, پھر پروردگار عالم نے ایک درمیان میں گیپ ہے, ایک پیریڈ کا گیپ ہے درمیان میں, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اب جب یہ آیت نازل ہو گئی اور پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب آ گیا تو ہم اپنے بتوں کو آگے کر دیں گے, یہ کفار مشرکین کہتے تھے ہم اپنے بتوں کو آگے کر دیں گے, ان سے کہیں گے کہ ہم نے ساری زندگی تمہاری عبادت کی ہے, اب تم آؤ اور ہمیں بچاؤ اس عذاب سے. یہ ان کی خام خیالی ہے, کون کب کہاں کیسے بچنے والا ہے, وہ خود بت پہلے ٹوٹ جائیں گے. لیکن یہاں پر اگر کفار اور مشرکین کے بارے میں تصور کیا جائے کہ اس مرحلے پر آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پہ ایمان لاتے ہیں, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں, درود بھیجے محمد والے. اگر یہ افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر ایمان لاتے ہیں, تو یہ سوال ضرور کفار اور مشرکین کی جانب سے پیدا ہو سکتا ہے ایمان لانے سے پہلے, کہ وہ رسول سے پوچھیں کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو ساری غیب کی خبریں ہیں, آپ تک غیب کی خبریں کیسے آتی ہیں, آپ کو غیب کی خبریں کیسے ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا پاسبل سوال ہے کہ جو مشرکین کی جانب سے کیا جا سکتا تھا, جس کو پروردگار عالم نے پہلے سے سینس کر کے اس کا جواب پہلے ہی اس قرآن کریم کی آیت کے اندر رکھ دیا. سوال کیا جا سکتا تھا حضور گرامی قدر سے کہ آپ جو غیب کی خبریں دے رہے کہاں سے دے رہے, اللہ نے کہا ينزل الملائکہ, اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے, علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر اپنے فرشتوں کو ملائکہ کو نازل کرتا ہے, بالروح من امرہ. تو یہ جو اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ امر کو بھیجتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نازل کرتا ہے, علی من یشاء من عبادہ, ہر کسی پہ نازل نہیں کرتا, بندوں پہ نازل کرتا ہے, زمینوں پہ نازل نہیں کرتا ملائکہ کو. جو ملائکہ کا آسمان سے زمین پہ نزول ہوتا ہے یہ سمندر پہ نزول ہوتا ہے, بلڈنگوں پہ نزول ہوتا ہے, کمپیوٹرز پہ نزول ہوتا ہے, درختوں پہ نزول ہوتا ہے, روڈوں پہ نزول ہوتا ہے, امام بارگاہوں میں نزول ہوتا ہے. کہاں نزول ہوتا ہے؟ علی من یشاء من عبادہ, اس کے خاص بندے ہیں جنہیں اس نے چن لیا ہے, ان پر اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے. اور ایک باریکی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر
جو صیغہ استعمال ہوا ہے، ونس اگین ہمیں اگر قرآن کریم کی گہرائی میں جانا ہے تو ہمیں نحو عربی سے بڑی مدد حاصل کرنی چاہیے ہوگی. ینزل الملائکہ، ینزل کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ. ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں کیا کہا تھا؟ پاسٹ ٹینس، ماضی. اب کیا فرما رہے پروردگار؟ ینزل الملائکہ، کہ وہ نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا. صرف زمانہ قدیم میں ماضی میں نازل کر کے رک نہیں گیا، نازل کرتا ہے، حال کی بات، پریزنٹ کی بات، اور مستقبل نازل کرتا رہے گا. اچھا، اگر آپ کو اس بات پر ایک دلیل اور پیش کر دی جائے تو کیا خوب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر. ٹھیک ہے، یعنی کہ روح کا ذکر بھی اس آیت کے اندر موجود ہے، امر کا ذکر بھی اس آیت کے اندر موجود ہے. اور یہ والی آیت ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں پر بھی مضارع کا صیغہ کہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. سورہ قدر میں بھی فرمایا کرتا ہے نازل اور کرتا رہے گا. سورہ نحل کی ابتدائی آیتوں میں بھی کہا کہ روح کو امر کے ساتھ بھیجتا ہے، اور سورہ قدر کی آیت میں بھی کہا کہ روح امر لے کر آتی ہے زمین پر. کس پر آتی ہے؟ اگر امر زمین پر آ رہا ہے تو امر یہاں وہاں دائیں بائیں نہیں جاتا. اگر امر زمین کی طرف پروردگار عالم چھوڑتا ہے تو زمین پر آسمانوں سے چلتا ہے امر، اور زمین پر کہیں نہیں رکتا. اگر رکتا ہے تو صاحب الامر کے پاس جا کے رکتا ہے. امر، پروردگار عالم کا امر کیا ہے؟ امر. اور کیا ہے؟ وحی. یہ وحی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ وحی اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ بھی ایمان لاتا ہے. نہیں، آمن الرسول، معذرت، رسول، اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتا ہے ہر اس چیز پر کہ جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے. کس پر؟ اللہ کے رسولوں پر. والمؤمنون، اور صرف اللہ کا رسول نہیں، حضور گرامی قدر صرف نہیں، بلکہ جتنے مومنین ہیں، جتنے ایمان رکھنے والے، وہ سب، ان کا سب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اس کے رسولوں پر نازل ہونے والے پیغامات پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں پر ذرا سا رک جائیے گا، اور وہ بات جو ترتیب نزول کے اعتبار سے یا اللہ نے جو آیت کے اندر ترتیب رکھی ہے، کیا ترتیب رکھی ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کا رسول بھی اس پہ ایمان رکھتا ہے جو اللہ نے اپنے دوسرے رسولوں پہ وحی نازل کی. یعنی رسول کے بھی ایمان کا حصہ ہے نزول وحی پر عقیدہ رکھنا حضور گرامی قدر کا، اور مومنین کا تو پھر بطریق اولا بنتا ہے. ٹھیک، لیکن یہ غیب کی بات ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی کجی، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. کون سے متقین کے لیے؟ آگے بتا دیا، الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، ان متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ غیب پر ایمان رکھیں. تو مجھے بتائیے توحید غیب ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ توحید غیب ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے، اور کتنے لوگوں نے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے مانا ہے؟ سب کے سب غیب پہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہے نا. نبوت کا عقیدہ غیب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ غیب پر ایمان ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام غیب پر ایمان ہے. صحیح. جنت غیب پر ایمان ہے، جہنم غیب پر ایمان ہے، کوثر غیب پر ایمان ہے، سلسبیل غیب پر ایمان ہے. سب چھوڑ دیجئے، یہ سب کچھ تو غیب پر ایمان ہے. حتی
شیطان تک ایسی چیز ہے کہ جو غیب پہ ایمان ہے. ہم اور آپ شیطان کے بہکانے پر ایمان رکھتے ہیں, رحمان کی ہدایت پہ ایمان نہیں رکھتے. جب ہماری بات اس حوالے سے آتی ہے کہ شیطان ہے, آج بھی زندہ ہے, اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تھا بھی روح نہیں ڈالی تھی, اور روح ڈالنے کے بعد کا سجدہ کر, سب نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا, تب سے زندہ ہے. اور کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک زندہ رہے گا. اس کی طول عمر پہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے, آج بھی ہے, بہکاتا بھی ہے, کام بھی کرتا ہے, بستر پہ پڑا ہوا نہیں ہے, ایکٹیو ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام زندہ ہیں, حیات ہیں, ہدایت کرتے ہیں. تو پردہ غیب میں رہ کر بہکانے والے پر ایمان ہے, پردہ غیب میں رہ کر ہدایت دینے والے پر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, اتا امر اللہ فلا تستعجلوا کے ضمن میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ سب کچھ غیب ہے. قل الروح من امر ربی, روح یہ بھی غیب ہے. روح جو ہے نا یہ بھی غیبی چیز ہے. اب میں آپ سے اگر سوال کروں کہ میں زندہ کیوں ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے میں زندہ کیوں ہوں؟ آپ کہیں گے مولانا آپ میں روح ہے اس لیے زندہ ہے. میں کسی سے پوچھ لوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ میں جان کی رمق کیوں باقی ہے, کہا ابھی مجھ میں روح باقی ہے اس لیے جان بھی باقی ہے. پروردگار تمام مومنین کو سلامت رکھے, ان کی جتنی بھی جائز شرعی حاجات ہیں انہیں فرش اعضاء کے صدقے میں روا فرمائے, تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. تو جان باقی ہے, مجھ میں روح ہے, میں زندہ ہوں. میں کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ مجھ میں روح ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ مجھ میں روح ہے. اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ بتاؤ تم کیوں زندہ ہو؟ تم میں روح ہے. روح کیوں زندہ ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. میں زندہ ہوں کیونکہ مجھ میں روح ہے. روح کیوں زندہ ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یعنی کہ میڈیکل سائنس کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے, یقین جانیے. اس لیے کہ انسان زندگی کو سمجھتا ہے اس کے اپوزٹ موت سے. موت کی کیا سبب اور کیا کاز لکھا جاتا ہے؟ جب پروردگار سب کو محفوظ رکھے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر کیا لکھا جاتا ہے؟ کاز آف ڈیتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ کارڈیک اریسٹ, دل نے کام کرنا بند کر دیا اس لیے موت ہو گئی. تو دل نے کام کرنا کیوں بند کیا؟ کیونکہ روح پرواز کر گئی. تو روح کے جدا ہو جانے سے مر کیوں گیا بندہ؟ اس کا کوئی جواب نہیں. تو میں زندہ کیوں ہوں؟ کیونکہ مجھ میں روح ہے. اور روح کیوں زندہ ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات, چائے کیوں میٹھی ہے؟ کیونکہ اس میں چینی ہے. چینی کیوں میٹھی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. چائے کیوں میٹھی ہے؟ کیونکہ اس میں چینی ہے. اور چینی کیوں میٹھی ہے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. آخوند خراسانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جو حوزے کے اندر پڑھائی جاتی ہے, جسے پڑھے بنا کوئی مجتہد نہیں بنتا, کہ اگر کوئی شے کسی چیز میں اس طرح سے خلول کر جائے کہ اس کا جز بن جائے تو پھر اسے اس سے جدا نہیں کیا جاتا, پھر وہاں پہ کیوں کا سوال نہیں ہوتا. چائے کیوں میٹھی ہے؟ اس لیے کہ اس میں چینی ہے. چینی کیوں میٹھی ہے؟ اس لیے کہ مٹھاس چینی کا جز ہے. مٹھاس چینی کا جز ہے. اب اس میں تحلیل ہو گئی ہے, مٹھاس جو ہے نا وہ چینی کے اندر ایسے گھل مل گئی ہے کہ وہ چینی سے جدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. روح کیا ہے؟ روح خود زندگی ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ چینی, کہ اب یہاں پہ سوال نہیں ہوگا کیوں کا, ٹھیک, یہاں پہ سوال اس لیے نہیں ہوگا جس طرح سے چینی خود میٹھی ہوتی ہے. چینی نے کسی اور کو جا کے میٹھا کیا کیوں؟ کیونکہ وہ خود میٹھی ہے. روح نے کسی کو جا کے زندہ کیوں کیا؟ کیونکہ روح خود زندگی ہے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے, کنفیوز تو نہیں ہو رہے نا, مشکل تو نہیں ہو گیا. روح انسان میں جا کے اسے زندگی بخشتی ہے. کیوں؟ کیونکہ روح خود زندگی ہے, روح حیات ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ وہ روح کے جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ الگ ہے,
اور حضرت جبریل امین کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے. مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی روح سے مراد تو جبریل ہے نا؟ کہا نہیں، اس آیت میں نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ روح جو ہے وہ جبریل کون ہے؟ فرشتے ہیں. اور روح جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. وہ روح جو ہے وہ فرشتے سے بھی ایک لیول اوپر کی چیز ہے جو آپ کو فرشتے میں بھی نظر آ سکتی ہے. ٹھیک. اب اگر روح الامین کہا جا رہا ہے انہیں تو اس کی کیا وجہ؟ یہ ایک اور بات ہے کہ امین کی روح ہے، یعنی کہ ساری کی ساری آیتیں، ساری کی ساری وحی لے کر آنے والے جبریل ہیں. تو دنیا کے اندر جو حیات ہدایت کو تقسیم کیا ہے حکم الہی سے وہ جبریل نے ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے. اس لیے روح الامین کہا کہ وہ روح الامین ہے. ٹھیک. اب ذرا یہ جو ایک چھوٹی روح ہے حضرت جبریل، ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر جو حیات ہے یا جو یہ جو روح ہے یہ کس طرح کی ہے، تو پھر انسان روح کو سمجھنے سے تھوڑا سا قریب ہو سکے گا. ورنہ قرآن کریم کے اعتبار سے یہ بات ذکر ہے، سبحان الذی خلق الازواج مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. روح کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ تم روح کو سمجھ نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہو مگر روح کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، سبحان ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جوڑوں کو خلق کیا، تمام جوڑوں کو خلق کیا. مما تنبت الارض، مٹی سے. ومن انفسہم، نفس اس میں ڈالا. ومما لا یعلمون، اور انسانوں کو، جوڑوں کو اللہ نے ایک ایسی چیز سے خلق کیا جسے تم نہ جانتے ہو نہ جانو گے. ٹھیک. روح یہ ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم روح کو نہیں پہچان سکتے. بس یہ واقعہ سن لیجئے. میں اور آیتیں میرے پاس روح کے حوالے سے تھی لیکن میں اب مزید اس کو آپ کے لیے مشکل اور بوجھل نہیں بنانا چاہتا. ویسے ہی روزہ رکھ کے انسان اتنا خستہ ہو جاتا ہے تو مشکل بات کریں تو پھر اور مشکل بڑھ جائے گی. ایک واقعہ سن لیں، روح الامین کا واقعہ، تو شاید روح سے کچھ قریب ہو جائیں. روح، جب اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے جناب جبریل کو زمین پہ بھیجا کہ جاؤ موسیٰ، میرا موسیٰ جاؤ جبریل، میرا موسیٰ تکلیف میں. اب موسیٰ کا امتحان ختم ہو گیا. ہم نے موسیٰ کو کہا تھا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، انہو طغا، اس نے طغیان کیا ہے. اور حضرت موسیٰ جناب ہارون کو لے کے چلے گئے اور جو کچھ ان پر اتمام حجت کرنا تھا وہ کر لیا. اب ہماری باری ہے کہ ہم اپنے موسیٰ کو اس مصیبت سے نکالیں کہ جس مصیبت کے اندر موسیٰ گرفتار ہو رہے ہیں اپنی پوری قوم کے ساتھ. اور وہ دوڑ رہے کس طرف؟ دریائے نیل کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی مدد کے لیے جناب جبریل کو بھیجا. اور جناب جبریل جب زمین پر آئے ہیں نا تو سفید رنگ کے ایک گھوڑے پر سوار ہیں. ایک نور کی سواری تھی، وہ اس سواری پر سوار ہیں. اور جیسے ہی وہ سواری زمین پر جہاں اپنے پاؤں رکھتی تھی وہاں کی مٹی حرکت کرنے لگتی تھی. یہ طاقت کس کی ہے؟ روح الامین کی. اب ذرا سنیے گا، سامری نے جو گوشالہ بنایا تھا، وہ جو بچڑا بنایا تھا، وہ بولنے لگا تھا، ہے نا؟ وہ کیوں بولنے لگا تھا؟ اس لیے کہ جب جبریل کسی ایک گھوڑے پر سوار ہو کے آئے، سامری دیکھ رہا ہے کہ وہ گھوڑا زمین پہ جدھر پاؤں مارتا ہے اس جگہ کی مٹی حرکت کرنے لگتی ہے. اس میں حیات آ گئی. روح الامین مس ہوا گھوڑے سے، گھوڑا مس ہوا زمین سے، زمین میں حیات پیدا ہو گئی. وہ مٹی کے جو کبھی حرکت نہ کرنے والی ہو وہ خود سے ہلنے جلنے لگی. سامری نے اس مٹی کو اٹھایا اور اس گوشالے کے منہ میں دے دیا. جب اس کے دہن کے اندر وہ مٹی رکھ دی تو اب وہ گوشالہ جو کبھی بولنے والا نہیں تھا، جیسے وہ زمین جو کبھی ہلنے والی نہیں تھی خود سے، وہ گوشالہ، وہ بچڑا، گائے کا بچہ بولنے لگا. اور جیسے گائے کا بچہ بولنے لگا لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اس میں جان کیسے آ گئی، اس میں گویائی کیسے آ گئی. اور سامری نے کہا یہی تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرنے لگو. اور لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا.
میں یہاں تک نہیں لانا چاہ رہا، میں تو صرف آپ کی خدمت میں روح کی طاقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا روح کو دیکھو کہ روح وہ ہے کہ جو خود اپنی ذات میں حیات ہے. وہ روح کے جو گھوڑے سے مس ہو جائے، وہ گھوڑا کہ جس پر روح بیٹھا ہوا ہو یعنی روح الامین، وہ زمین پر بے جان مٹی سے مس ہو جائے تو اس میں جان پیدا کر دے. تو جو روح ایک زمین میں بے جان زمین میں جان پیدا کر دے اور اس خاک کے اندر حرکت پیدا کر دے، تو ذرا سوچو کائنات کی افضل ترین مخلوق محمد مصطفیٰ کے نواسے کا ناحق خون جس خاک میں مل جائے، وہ خاک اگر خاک شفا بن جائے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات. پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی جان، اور اس خاک نے بے زبان نہ بولنے والے سامری کے بچڑے اور گوسالے کو زبان دی یا نہیں دی؟ اس خاک پر ایمان ہے، خاک شفا پہ ایمان نہیں ہے. صحیح. تو یہاں پر روح کیا ہے؟ بس تھوڑا سا تقریب ذہن، آپ کے ذہنوں کو روح سے تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ میں روح ہے، ہاں، تو بتائیے کہاں ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، کہاں ہے؟ تو ایک جواب اس کا بہت چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیول پہ، یہ بچوں کے لیول کی بات کر رہا ہوں. اگر بچے آپ سے پوچھے کہ ہم میں روح ہے تو بابا بتائیے روح کہاں ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک جواب ہے. اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے بیٹا، اب یہ بچے کو جواب دے رہے ہیں ہم کہ بیٹا آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، کہاں بابا آج رکھا ہے روزہ، تو بتائیے بیٹا کہاں رکھا ہے؟ فریج میں رکھا ہے، کبٹ میں رکھا ہے، لاکر میں رکھا ہے، اندر رکھا ہے، باہر رکھا ہے، کہاں رکھا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے جہاں آج آپ نے اپنا روزہ رکھا ہے وہیں اللہ نے آپ کی روح رکھی ہے، لیکن وہ ہے آپ کے ہمارے اندر. لیکن مولا کائنات، اب یہ ہمارے آپ کے لیے جواب، سرکار امیر کائنات حلال علیہ مشکلات مولا امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المحجلین ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا آقا نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا کہ روح کو جسد سے کیا نسبت حاصل ہے؟ روح اور جسم کو کیا نسبت حاصل ہے؟ روح اور جسم کس طرح سے ہیں؟ کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا الروح فی الجسد کالمعنی فی اللفظ. روح جسم میں انسان کے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی لفظ میں اس کا معنی، کسی ورڈ میں اس کا میننگ جس طرح سے پیوست ہوتا ہے اور اس کے اندر موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کے جسم کے اندر اس کا معنی ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ لفظ کے اندر ہے یا لفظ کے باہر ہے اس کا معنی، تو جواب یہ ہے کہ نہ اندر ہے نہ باہر ہے، بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ روح. تو آج ہم روح پر ہی بات کو روک دیں گے، اس لیے کہ اگر امر کی بحث بھی اگر آج شروع ہو جائے گی تو پھر بات بہت بوجھل ہو جائے گی. لیکن اتنا ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں بات کو ایک آیت اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ الا من یشاء من عبادہ، یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ پروردگار نازل کرتا ہے اور کرتا رہے گا، الا من یشاء من عبادہ، اپنے عباد اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے ملائکہ کو وحی کے ساتھ امر کے ساتھ نازل کرتا ہے. شب قدر میں ہم کون سی آیت کون سے سورہ بہت پڑھتے ہیں، بلکہ وہ تو پوری ماہ رمضان کی ہر رات میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر اس مہینے میں جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکے پڑھیں. سورۃ القدر، سورہ قدر میں یہ آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں، فیہا اس رات میں، لیلہ اس رات میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے اذن سے سارے کے سارے امر لے کر. اب یہ امر کیا ہے؟ لوگوں کی قسمتیں، لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی خواہشیں فرمائشیں. اب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ میں ہر کس و ناقص پہ اپنے ملائکہ کو نازل نہیں کرتا، میرے خاص بندوں میں سے کسی پہ نازل ہوگا میرا ملک. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے
اس آیت میں اس سورہ میں سورہ نحل میں کہہ رہا ہے ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اور سورہ قدر میں کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح. دونوں ہی آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ آج بھی نازل کرتا ہے اور قیامت تک نازل کرتا رہے گا، اور نازل کرتا رہے گا مستقبل میں بھی. یعنی یہ ہوا کہ ایک معینہ مدت تک اللہ کے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے رہیں گے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ زمین پہ ہر شخص پہ نازل نہیں ہوتے، کسی ایسے پہ نازل ہوتے ہیں جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہو. تو قیامت تک فرشتے تو آتے رہیں گے. اب تصور کرو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس پر اللہ کے یہ فرشتے جب جب زمین پہ نازل ہو تب تک نازل ہوتے رہیں. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پر یہ قرآن کریم کی آیت دلیل بنتی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت ہو یا سورہ قدر کی وہ والی آیت ہو کہ تنزل الملائکہ، بھائی ملائکہ کا صرف نازل ہونا نہیں ہے، یہ ون وے بات ہو گئی، یہ آدھی بات ہو گئی کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جب آپ اور ہم یہ بات کریں گے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو فوراً یہ سوال ہونا چاہیے کہ مولانا نازل کس پر ہوتے ہیں یہ بھی تو بتائیے. تو جواب یہ قرآن کریم کی آیت بنتی ہے کہ اپنے خاص بندوں میں نازل کرتا ہے. تو جب تک ملائکہ نازل ہوتے رہنے چاہیے تب تک کوئی اللہ کا خاص بندہ چاہے سامنے ہو یا پردہ غیبت میں ہو، اس کا زندہ ہونا، اس کا وجود لازمی ہے. اب یہ بات ذرا بوجھل تھی، مشکل تھی، یہ بات مکمل ہو گئی. انذروا انہ لا الہ. اب یہ جو اللہ بھیجتا ہے نا اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو، یہ کیوں بھیجتا ہے، کیوں نازل کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کرو، یکتا پرست ہو جاؤ. اب یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ سمجھاتا ہے کہ جتنے ملائکہ کا زمین پہ آنا، انبیاء کا آنا، ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا اگر آپ کہیں نا تو وہ تھا لا الہ الا اللہ. کیونکہ اللہ نے یہاں پر ینزل الملائکہ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، کس لیے؟ اس کی وجہ بتائی. ہم نے اس لیے ان کو نازل کیا انذروا انہ، اس بات پہ لوگوں کو ڈرایا کہ دیکھو اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. بس یہ آخری بات کر رہا ہوں اور بات ہماری آج کی حد تک ختم ہونے جا رہی ہے. لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے. فاتقون، تو بس تقوی کرو، اختیار کرو. اب یہ کمبینیشن ہے، ملائکہ کے نزول کی بات کی، پھر لا الہ الا اللہ کے پیغام کے ذریعے سے ڈرانے کی بات کی، پھر تقوی کی بات کی. یہ تین باتیں جوڑ کے اللہ نے کمبینیشن بنایا ہے. اس کمبینیشن کو سمجھنے کے لیے پیچھے کی طرف چلنا ہوگا. آگے سے تو ہم سفر کرتے ہوئے آ گئے، اب بیکورڈ چلیں. تقوی اختیار کرنے کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں اللہ کی توحید پر ایمان آ جائے گا. اب ہم بیکورڈ چل رہے ہیں کہ تقوی کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا. اور جب تقوی کے ساتھ اللہ کی راہ پر ایمان رکھنے لگے گا تو اللہ کے ملائکہ کا زمین پر آنا، یہ کنیکشن ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو مانا تو کہا نبی تو زمین پہ ہوتا ہے، اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں سے اس نبی کا کنیکشن کیا بنے گا؟ ملائکہ. ٹھیک ہے. تو جیسے انسان تقوی اختیار کرے گا، لا الہ الا اللہ توحید کی طرف آئے گا، جیسے ایمان لائے گا تو فوراً غیب پر ایمان لانا اس کا یقینی بنے گا. آج کی حد تک میں بات کو یہاں پر روک رہا ہوں بہت مجبوری کی تحت، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم انسان کی تخلیق کے کچھ فیزز ہیں اس کا ذکر کریں گے. اور اللہ نے اب جیسے جیسے بات ہماری آگے بڑھ رہی ہے تو اپنی نعمتوں کو اللہ نے گنوانا شروع کیا اور ان کے فوائد بتانا شروع کیے کہ میں نے تمہارے لیے یہ خلق کیا، دیکھو اس کا یہ فائدہ، دیکھو اس کا یہ فائدہ. یہ وہ پھر انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بس عزیزان محترم، میں نے آپ سے یہ کل عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو اللہ نے اپنا مہمان بنا کے بھوکا رکھا، اپنا مہمان بنا کے پیاسا رکھا، تاکہ کچھ ایسے لوگ کہ جن کی پیاس کا شاید ہمیں کبھی احساس نہ ہو سکتا، خدا نے چاہا کہ ہمیں ان کی پیاس یاد دلائی جائے. یہ اور بات ہے کہ دنیا کے عام پیاسوں کی پیاس کا تو احساس ہم کر سکتے ہیں، مگر جو کربلا کے پیاسے تھے ان کی مصیبت کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا.
اس لیے عزیزوں کے کربلا کے جو پیاسے تھے نا وہ بڑے الگ تھلگ لوگ تھے، وہ ہمارے آپ کے جیسے ایمان والے نہیں تھے، وہ بہت زیادہ ایمان کے اور بڑے درجے پر فائز تھے، ہم ان کے درجے سے بہت نیچے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جب مصائب کو برداشت کیا ہے تو اس حد پہ جا کے برداشت کیا ہے کہ شاید ہم وہاں پر بول اٹھیں، ہمارا صبر کام آ جائے، ہم صبر نہ کر سکے، ہمارا صبر اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ ذرا سوچئے اللہ پہ توکل کی وہ حد کیا ہوگی کہ شام غریبہ ایک روایت کے مطابق خود کی زوجہ نے پانی پیش کیا تھا اور بچی نہیں، شہزادی بنت علی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پانی کو لایا گیا۔ جیسے ہی شہزادی بنت علی کی خدمت میں پانی لایا گیا تو بی بی نے وہ کوزہ آگے بڑھا دیا، ایک بی بی کے ہاتھ میں آیا، اس بی بی نے کوزہ دوسری بی بی کو دیا، دوسری بی بی نے تیسری بی بی کو دیا، یہاں تک کہ وہ کوزہ ساری بیویوں سے ہوتا ہوا 4 سالہ ننھی یتیمہ حسین سکینہ کے ہاتھوں میں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی نے پانی کا کوزہ دیکھا نا تو سب بھول گئی، یہ سوال کرنے لگی، ارے پھوپھی اماں پانی آ گیا، یہ بتائیے کیا میرے چچا عباس بھی آ گئے؟ کہا بیٹا سکینہ پانی تو آ گیا مگر چچا تمہارے عباس اب پلٹ کر نہ آئیں گے، اب حوض کوثر کے کنارے ان سے ملاقات ہوگی۔ کہا کہ بی بی یہ بتائیے کہ پھر پانی سے آپ ہی سیراب ہو جائیے، آپ پانی کیوں نہیں پیتی، مجھے کیوں پیش کر دیا ہے پانی؟ ارے پھوپھی اماں نے فرمایا، اے بیٹا سکینہ تو سارے بچوں میں سب سے کم سن ہے، اس لیے کہ سب سے چھوٹوں کو پہلے پانی پلایا جاتا ہے، بڑے بعد میں سیراب ہوتے ہیں۔ یہ سنا ایک مرتبہ کوزے کو خاموشی سے ہاتھوں میں لیا، اپنی جگہ سے بلند ہوئی، مقتل کا رخ کیا، مقتل کی طرف جاتے جاتے جب بی بی زینب نے روکا ہے پوچھا بیٹا سکینہ مقتل کی طرف کیوں چل دیا؟ ایک مرتبہ جواب دیتے ہوئے فرمایا پھوپھی اماں ارے ابھی آپ نے فرمایا کہ کم سنوں کو پہلے دیا جاتا ہے، ارے پھوپھی مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ابھی تک پیاسا جب تک میرا بھائی پانی نہ پی لے سکینہ سیراب نہ ہوگی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے جملہ گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارہ فرش عزا پر آنے والے مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ ہم سبھی مومنین تیری رحمتوں کے خواہش مند ہیں، تیری عافیتوں کے سوالی ہیں۔ پروردگار ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں عافیت و رحمت و مغفرت و برکتوں کو شامل فرما۔ ہمارے مرحومین کی قبروں پر سرکار امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ سرکار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔